बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सूरत यूनुस की आयत नंबर 9 और 10 का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन आयत की तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ جی دوستو، اب ہم ان کا ایک ایک لفظ کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ان الذین، ان مطلب بے شک، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، یہدیہم یہدی رہنمائی کرے گا، ہم ان لوگوں کی، ایمان والوں کی، ربہم رب مطلب رب، ہم مطلب ان لوگوں کا، بِایمانہم ان کے ایمان کی بدولت ان کی رہنمائی کرے گا، بِایمانہم ان کے ایمان کی بدولت، ایمان ہم ان لوگوں کے با جو شروع میں آیا ہے، اس کا مطلب بدولت، ان کے ایمان کی بدولت، تجری بہتی ہیں، جاری رہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے، من ان کے نیچے سے، من سے، تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، فی مطلب میں، جنات باغات، النعیم نعمتوں کے، دعواہم فیہا ان کی دعا، دعا ہم مطلب ان لوگوں کی، جنتیوں کی، فیہا جنت میں، سبحانک اللہم سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وتحیتہم آپس میں ملاقات کے وقت کی دعا، فیہا اس جنت میں، سلام سلام ہو گیا، وآخر دعواہم ان کی دعا کا آخر، ان کی دعا کا اختتام، فیہا اس جنت میں، ان الحمد کہہ، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، رب کا ایک مطلب پالنے والا بھی ہے۔ اب ہم اس کے بعد ان کی تفسیر پڑھتے ہیں دوستو۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ رب العزت جنتیوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، ایمان والوں کی۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں گے، یعنی صرف ایمان بھی شرط نہیں ہے جنت میں ڈائریکٹ جانے کے لیے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ اس لیے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائیں گے، ایمان کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ نیک اعمال کریں گے، یہدیہم ربہم بِایمانہم ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت، ان کے اس ایمان کی روشنی میں ان کو راستہ دکھائے گا، جس طرح اندھیرے میں بندہ راستہ حاصل کرتا ہے روشنی کی وجہ سے، ان کا رب بھی جنت کی طرف رہنمائی کرے گا ان کے ایمان کی بدولت۔ تجری من تحتہم الانہار، جنتی جب جنت میں ہوں گے، بلند و بالا جگہوں پر ہوں گے، تخت پر ہوں گے، تو ان کے نیچے سے نہریں ہوں گی، ہر نعمت کی نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی، ہر طرح کی نہریں ہوں گی، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں۔ وہ جنت کیوں دی جائے گی؟ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آگے فرمایا دعواہم ان جنتیوں کی دعا کیا ہوگی جنت میں، سبحانک اللہم، جب وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے، کسی عجیب پھل کو دیکھیں گے، کسی پرندے کو دیکھیں گے تو کہیں گے سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، جس سے اللہ رب العزت کو معلوم ہو جائے گا اب یہ نعمت کھانا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے فوراً اس چیز کو حاضر کر دیں گے جس کو دیکھ کے جنتی سبحانک اللہم بولیں گے۔ وتحیتہم، اس سے پہلے دیکھیں دنیا میں لمبی چوڑی دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، جنت میں لمبی چوڑی خواہشات، لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہوں گی، اللہ کی نعمتیں ہوں گی، جس نعمت کے کھانے کا دل کرے گا جنتی بولیں گے سبحان اللہ، اور اللہ فوراً ان کے لیے وہ چیز پیش کر دے گا۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی میزبان غیور میزبان ہو، کوئی بڑا عالیشان میزبان ہو، اب مہمان اس کا کوئی تعریف کر دے فلاں چیز کی، تو غیور جو میزبان ہوتا ہے، غیرت والا میزبان ہوتا ہے، وہ مہمان کے لیے وہ چیز فوراً حاضر کر دیتا ہے۔ بالکل یہی اصول اللہ رب العزت کے ہاں ہوں گے، جنتی جس چیز کو پسند کریں گے، خواہش کریں گے، دل میں سوچیں گے، فوراً ان کے لیے حاضر کر دی جائے گی۔
و तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, आपस में जब मुलाकात करेंगे जन्नती दोस्त अहबाब एक दूसरे से मुलाकात करेंगे तो फ़ीहा सलाम, एक दूसरे को सलाम करेंगे, जिस तरह दुनिया में दोस्तों को मिलते थे सलाम करते थे। व आखिरु दावाहुम, उनकी दुआ का जब इख्तिताम होगा, जब अल्लाह की नेमतें खा लेंगे, जब अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा लेंगे, फिर आखिर में बोलेंगे अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आय अल्लाह आपका शुक्र है, तमाम तारीफ़ें आपके लिए। जिस तरह दुनिया में अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के बाद आखिर में बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जन्नत में इसी तरह जन्नत की नेमतों से फ़ायदा उठाने के बाद मुसलमान जन्नती लोग कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह ताला के लिए। तो ये इन आयात की मुख्तसर सी तफसीर थी और लफ्ज़ी तर्जमा था। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।